حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے تعلق میں حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاٹنے کی باری آتی ہے، حلق کرانے کی۔ حضرت معاویہ کو بھی ایک بال ملے ہیں، ناخن کٹے ہوئے حضرت معاویہ کو ملے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی اس زمانے کی قارورہ باٹل میں رکھے ہوئے ہیں، حضرت معاویہ نے سنبھال کے رکھے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت اماں عائشہ کے پاس ایک عرصے بعد حضرت معاویہ تشریف لائے۔ معاویہ کیسے آئے؟ اماں جان خواہش لے کر آیا۔ ام المؤمنین پوچھتی ہیں کیا خواہش؟ بیٹے آتے ہیں، ماں سے بڑے راز اور نیاز سے بات کرتی ہیں اور ماں ان کی بات مانتی ہے۔ آپ ہماری اسلامی اماں ہیں، میری بھی ایک درخواست مان لیجئے۔ بولیے۔ کہ وہ چارپائی جس پر رسول اللہ سوتے تھے، حضرت ابو بکر و عمر سمیت رسول اللہ کا جنازہ مبارک اسی پہ اٹھا تھا، آپ جو مانگتی ہیں لے لیں، وہ چارپائی مجھے دے دیں۔ کیا مانگنا اور کیا لینا؟ حضرت معاویہ وہ چارپائی لاتے ہیں۔ ملک شام میں وہ چارپائی حضرت معاویہ کے جنازے کے لیے وہی چارپائی تیار رہتی ہے۔ وفات کی باری آئی، فرمایا یہ میں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی سجائی ہوئی تھی، یہ ناخن اور بال رسول اللہ کے ہیں، یہ میرے کفن میں میرے چہرے پہ ڈالنا، اسی چارپائی پہ جنازہ اٹھانا جس پر حضور کا جنازہ اٹھا تھا۔ لوگوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں آدھے سچ بولنا شروع کر دیے، میں پورے جھوٹ کی بات نہیں کرتا، آدھے سچ۔ جی یہ ہوا تھا، اجی یہ ہوا تھا، اجی یہ ہوا تھا، جی پورا ہوا تھا، پوری بات کریں۔ پوری بات نہیں کی جائے گی۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ایک حدیث سناؤ، میں نے کہا جی بڑے شوق سے، ہم تو حدیث سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ہو حدیث بسم اللہ سناؤ۔ معاویہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، حضور پاک نے فرمایا تھا معاویہ شادی نہ کرنا، تو معاویہ نے نہیں کی، مرنے کے قریب ہو گئے، وفات سے پہلے حکیموں نے کہا شادی کر لے ورنہ تو جلدی مر جائے گا۔ معاویہ مجبور تھا، کرتا کیا نہ کرتا، شادی کر لی، شادی کی، بیٹا یزید پیدا ہوا، اس نے آل نبی کو ذبح کر دیا۔ میں نے کہا بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنیوں کی 6 کتابیں، اصول کافی، من لا یحضرہ الفقیہ، استبصار، تہذیب الاحکام، ہمارے اہل تشیع کی 4 کتابیں، 6 اور 4 10، 11واں اللہ کا قرآن۔ مجھے تو اس میں روایت نہیں ملی، تو کہاں سے لایا ہے؟ کہاں سے لایا ہے؟ سند پیش کر، روایت پیش کر، بات پیش کر۔ یہ ایسے اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے۔ مجھے اڑتی چڑیا کی رپورٹ کیا، بیٹھی چڑیا کی رپورٹ بھی نہیں چاہیے۔ یہ فرمان پیغمبر ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگا۔ بیٹا کوئی ہے دلیل؟ لا سکتے ہو؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، ہے کوئی دلیل؟ چپ۔ میں نے کہا کیسی ذہنیت لے کر بیٹھے ہوئے خدا کے بندے۔ معاویہ تو رسول اللہ کا ایسے کہنا ماننے والا تھا۔ روایات میں آتے ہیں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ کوئی میرے پاس بندہ بھیجیں جو میں اس کو چیز لے کر دوں۔ اس طرف حضور نے اشارہ فرمایا یہاں سے معاویہ اس کے ساتھ جاؤ، چیز لاؤ۔ معاویہ دور تک ایسے گئے اور واپس آئے، چیز لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا جوتی نہیں پہنی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یہاں سے جاؤ، جوتی اس طرف پڑی تھی، اگر ادھر جاتا تو آپ کے فرمان میں دیر ہو جاتی۔ تو اس بندے کو کہتا ہے کہ اس نے موت کے ڈر سے شادی کی ہو، اپنی دماغ کو ایک بار واش کر، کون سے نظریہ پیش کر رہے ہو؟ یہ روایت کذب ہے اللہ کے رسول پہ، جھوٹ ہے پیغمبر اسلام پہ، اس کا دین شریعت ایمان سچائی سے دور دور کبھی کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے۔ ہاں اگر یہ ہوتی تو معاویہ موت قبول کر لیتا، شادی نہ کرتا، کیونکہ موت تو ویسے ہی آنی ہے، کل کی آج آ جائے، پیغمبر کا فرمان غلط نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی یزید کا دل دادا ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ میں کوئی یزید کی تعریف کر رہا ہوں۔ ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، ہم قیامت میں بھی حسینی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، میری اس گفتگو سے یہ نہ سمجھنا کہ میرا یزید پلید سے کوئی واسطہ ہے، نہ میں کل یزید کو اچھا کہتا تھا نہ آج اچھا کہتا ہوں۔ میں قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی
اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اس کی روحانی اولاد ہو وہ اجوب اربعین کی 2 جلدوں میں جہاں یزید لکھتے ہیں وہاں پلیت لکھتے ہیں۔ میں یزیدی نہیں ہوں، نہ مجھے یزید کا کوئی قریبی سمجھنا، میں بالکل چھوٹی عمر میں شاید اس بچے سے بھی لگ بھگ ہوں گا۔ باتوں باتوں میں حضرت والد محترم رحمہ اللہ سے پوچھا، ابو یہ یزید کا مسئلہ کیا تھا، یہ یزید کیا تھا؟ ابو نے میری عمر دیکھی، میرا سوال دیکھا، وہ جواب دیا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ آج بھی ذہن میں انمٹ نقوش ہیں۔ فرمایا بیٹا کیا یزید یزید کرتے ہو، ہم میدان کربلا میں ہوتے تو ہماری لاش حضرت حسین کے ساتھ ہوتی، ہم کوئی یزیدی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس روایت پر رد کر رہا ہوں، میں یزید کی حمایت نہیں کر رہا، نہ یزید کی حمایت میں مجھے سمجھنا۔ کوئی یزید کی تعریفیں شروع کر دے تو ایک ہی جواب دیا کرے، ایک ہی جواب، باقی بات چھوڑیں، 100 باتوں کی ایک بات۔ اسے کہا آؤ جھولیاں اٹھاتے ہیں، جھولی سمجھتے ہو نا بڑی دعا، ہاتھ تو چلو چھوٹے بن جائیں گے نا، جھولی بڑی ہے، آؤ جھولی اٹھاتے ہیں، اللہ ہمیں حسین کا ساتھ عطا فرمائے، تجھے یزید کا ساتھ عطا فرمائے، ہمت کر اور آمین کہہ کے دکھا۔ ایک بندہ میرا سر کھانے لگا مسجد میں، ایک سوال، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ ہر سوال کرنے والا عقل مند بھی نہیں ہوتا، الانسان تحت اللسان، جو بولے اس کے نیچے پتہ چل جاتا ہے بندہ کہہ کیا رہا ہے۔ ایک بندے نے مسئلہ بیان کیا، سورج غروب ہوگا تو نماز مغرب کا ٹائم ہوگا۔ ایک نے پوچھا اگر غروب نہ ہو 2-4 دن تو پھر مغرب کب آئے گی؟ ٹھیک ہے، تو جس کا دماغ یہ ہو اس کے سوال کا فائدہ۔ وہ یزیدی میرا سر کھا رہا، یہ صحابہ نے بیعت کی۔ میں نے کہا صحابہ نے بیعت توڑی، کرنا تاریخ سے ثابت، توڑنا صحیح بخاری جلد 2 سے ثابت۔ میں جوابات توڑتا گیا، پھر بھی یزید کی لالچ اسے لگی ہوئی تھی، میں جی فیصلہ کرو، آج جھولیاں چکی ہے، آؤ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے حسین ہی بنائے، حسین کے ساتھ رکھے، کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا رب تجھے یزیدی بنائے، یزید کے ساتھ رکھے۔ اس نے جھولی نیچی کر لی۔ میں نے کہا ڈھڈو تو ہی سمجھتا ہے یزید اللہ کم کوئی نہیں ہے، تے کم خراب ہے، اے تے بیڑی بوڑھ بجنی ہے ساری، اندروں تو بھی سمجھتا ہے اندر سے، کیا دنیا کو خراب کر کے یزید کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اور کہیں کوئی یہ کہہ دے کہ یزید غلط تھا، ٹھیک نہیں تھا، تو یہ غلطی حضرت معاویہ کی ہے، اس پر دفاع کرنا بھی میں جانتا ہوں، اس پر بھی دفاع کرنا جانتا ہوں۔ یزید کی غلطی آپ حضرت معاویہ پہ ڈالیں گے تو ایک باپ بیٹا قرآن کریم میں اس سے پہلے موجود ہے، وہاں بیٹا ٹھیک ہے یا باپ ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے بیٹا غلط ہے باپ ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، اے اللہ انہو من اہلی یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ بیٹا کنان ڈوب گیا، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ڈوب گیا، وہ بیٹا غلط ہے۔ کہو گے نوح علیہ السلام کی تربیت میں اثر تھا؟ آپ کہو گے کہ نوح علیہ السلام نے کوئی نعوذ باللہ غلطی کی تھی؟ نبی کو غلطی کوئی کہے ہم اسے مسلمان نہیں کہیں گے، جو نبی سے کذب کا اور غلطی کا اور بہتان کا الزام لگائے، میں اس کا اسلام نہیں مانتا۔ جو نبی پر الزام تراشی کر رہا ہے تو نبی کی تربیت میں کوئی کمی تھی؟ نبی کی تربیت میں کوئی خامی تھی؟ کیا کہو گے؟ بیٹے کی اپنی بربادی، نوح کی اپنی آبادی، یہی کہو گے؟ یہ جواب کاپی پیسٹ کر لو، یزید جانے اور اس کا معاملہ جانے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کیسی بات کرتے ہو یار، کیسی بات کرتے ہیں؟ ہم کوئی یزیدی نہیں ہیں۔ بیٹوں کی غلطیاں اگر باپ پر ڈالو گے تو بہت سے معاملات میں پھر سوال کھڑے کر دوں گا، پھر ان کا جواب آپ کے بس کی بات نہیں بنے گا۔ خالہ جی اور پھپھو جی کا گھر کا کام نہیں ہے دین کے معاملے میں سوال کرنا، ایک سوال کے اوپر پھر 10 سوال ہوتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا